بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اتنا زبردست کام کیا جس طریقے سے انہیں دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے اخبارات نے، بہت سارے بڑے بڑے نیوز پیپرز نے، بڑی بڑی ویب سائٹس نے ان کو بہت بڑے ٹائٹل سے نوازا۔ اسی کے اندر ہی چند دن پہلے سعودی عرب کا سب سے بڑا سول وار انہیں دیا گیا۔ تو جہاں پر اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں وہاں پر جنرل عاصم منیر نے جو کارکردگی دکھائی، یہ ویسے موجودہ گورنمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے شرم کا مقام ہے کہ جو کام ان کے کرنے کے ہیں، جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں، جو کام حکومت کو کرنے چاہیے، حکومت کرنے کے بجائے یہ سارے کام کون کر رہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو کرنے پڑے۔ اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر بڑے زبردست انداز میں جو انہوں نے اب یو اے ای کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ہے، معاہدے کی تفصیلات اور معاہدے کی جو اہم ترین انفارمیشن ہے جو پبلک ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑا ہی زبردست قسم کا معاہدہ کر کے اور ایک لینڈ مارک انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ دیکھیں، جب جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالا تھا تو اس وقت ہی انہوں نے انویسٹمنٹ کے اوپر انہوں نے اس حوالے سے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی سیاسی معاشی جو ایک ڈائریکشن ہے اس کو صحیح سمت کی جانب گامزن کرنے کے لیے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ ابھی 2 سے 4 دن پہلے یو اے ای کے صدر شیخ زاید ال نہیان پاکستان کے اندر آئے، 2 بڑے معاہدے کیا ہے، 2-3 جو اس کے اندر بڑے معاہدے کیے گئے ہیں اس میں ڈائریکٹلی کنٹریبیوشن اگر کسی کا ہے تو وہ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہے۔ پہلا جو ان کی جانب سے بہت بڑا ایک ریلیف دیا گیا، یو اے ای نے بہت بڑا ریلیف دیا، یہ بڑے کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بڑے کم ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اندر تقریباً کو $2 ارب پڑے ہیں یو اے ای کے۔ وہ بار بار ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی اور پچھلے کئی سالوں سے، خاص طور پر 3 سالوں سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی تو اس گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے لیے یو اے ای سے بھی ڈیمانڈ کی یا درخواست کی، آپ کہہ لیں۔ تو ان کے درخواست کے اوپر پھر آخرکار یو اے ای نے یہ پیسہ رکھا۔ اس کے اندر بھی ویسے جو درخواست یا جو ریکویسٹ مانی گئی وہ تو فیلڈ مارشل کی مانی گئی۔ اب پچھلے 2-3 سالوں سے مسلسل ان کی جانب سے تقاضا کیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے کہ آپ اس کو واپس کریں، ریٹرن کریں، لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار اس کو اب مان لیا گیا، تسلیم کیا گیا اور اس کو رول اوور کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رول اوور اس طرح سے کہ 1 سال کے لیے اب اس کو دوبارہ سے پینڈنگ میں رکھا گیا، ڈیلے کیا گیا۔ 1 سال کے لیے اس کو کہا گیا کہ آپ پینڈنگ میں کریں، ڈیلے کریں، اور اس میں یہ جنرل عاصم منیر نے یو اے ای کے صدر شیخ زاید ال نہیان کے ساتھ بذات خود ملاقات کر کے اس کو پینڈنگ کیا۔ نمبر 1 یہ بہت بڑی کامیابی۔ نمبر 2 اس کے اندر جو ایک اور بڑی کامیابی ملی وہ یہ کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے پی آئی اے کی۔ اب آپ کو پتہ ہے اس میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں فراڈ ہوا، کچھ کہہ رہے 2 نمبری ہوئی۔ اپنی جگہ پر تمام چیزیں موجود ہیں، اگر اس کی کچھ تحقیقات کر لی جائیں، انویسٹیگیشن کر لی جائیں، پبلک میں کچھ ایسا میٹیریل مواد لایا جائے تاکہ پتہ لگ سکے لوگوں کو کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ لیکن اس کے تقریباً 75% جو شیئرز تھے وہ تو بک گئے، وہ خرید لیے، اور وہ خرید لیے عارف حبیب کنسورشیم نے۔ انہوں نے یہ پورا کا پورا یہ ڈیل اٹھا لی پی آئی اے کی۔ اب 25% جو شیئر تھے وہ بچ گئے تھے، وہ اس کے اندر شامل کیا گیا پھر فوجی فرٹیلائزر کو، اور فوجی فرٹیلائزر کے جو شیئرز ہیں وہ تقریباً 90% اب یو اے ای کی گورنمنٹ کو بیچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ڈیل کی گئی ہے یو اے ای کے ساتھ، یہ بھی یہ ساری ڈیل اصل میں فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وجہ سے کی گئی۔ اب اس میں بھی تقریباً کوئی 100 سے 200 ارب روپے کی ڈیل فوجی فرٹیلائزر کے جو شیئرز ہیں وہ یو اے ای نے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اور جو تیسری بڑی ڈیل کی گئی ہے وہ یہ کہ اب یو اے ای انہیں باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی، انوائٹ کیا گیا، اور یو اے ای کا بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو جو سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے وہ دیا جائے گا، اسے نوازا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ سامنے آیا۔ مسلسل پچھلے تقریباً کچھ 6 مہینے سے عالمی سطح کے اوپر فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر جس طرح سے اپنی فتوحات کے اپنا لوہا بھی منوا رہے ہیں، اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے ہیں، اس کی مثال پاکستان میں تو کم از کم نہیں ملتی بلکہ دنیا میں نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے انڈیا کو شکست دی۔ دیکھیں، یہ صرف انڈیا کو شکست نہیں دی گئی،
یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انڈیا فرنٹ کے اوپر کھڑا تھا، لیکن اس کے پیچھے تمام کے تمام جو یہودی صلیبی اور صہیونی طاقت ہے، اس کے پیچھے اسرائیل بھی تھا، اس کے پیچھے امریکہ بھی تھا، اور اس کے پیچھے اور بھی امریکہ کے جو بڑے بڑے اتحادی ہیں وہ تمام کے تمام ممالک اس کے پیچھے کھڑے تھے. اور وہاں پر جنرل عاصم منیر نے جو کارکردگی دکھائی، پرفارمنس دکھائی، اس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ کو دھچکا دیا نریندر مودی کے پوری ریاست کو، جو پاکستان سے تقریباً 10 گنا بڑی ریاست ہے، آبادی کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. تو اس کی وجہ سے عالمی سطح کے اوپر ان کو بہت زیادہ شہرت ملی. پھر ابھی انہیں سعودی عرب کا سب سے بڑا سول ایوارڈ، اس سے پہلے انہیں اس سال کا 2025 کا سب سے طاقتور ترین جرنیل قرار دیا گیا. اس کے بعد ان کو عالمی سطح کے اوپر ایک کامیاب ڈپلومیٹ ڈکلیئر کیا گیا. تو یہ مسلسل ٹائٹل ان کے نام ہو رہی ہے. اب اکنامک کے فیلڈ میں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، اس کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، جو معاشی ترقی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اس کو آگے کرنے کے لیے جو ان کی جانب سے یہ کام کیا گیا، بڑا زبردست فیصلہ کیا گیا. تو یہ مسلسل ایسے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھا، اور اس کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے، جنرل عاصم کو جاتا ہے. یہ ہے وہ بنیادی فرق جس کی بات کی جاتی ہے. دیکھیں، آج اگر گورنمنٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر، موجودہ سیٹ اپ کے اوپر، موجودہ رجیم کے اوپر ہائبرڈ نظام، دیکھیں خواجہ آصف ایسے تو نہیں کہتا، موجودہ جو سیٹنگ منسٹر ہے خواجہ آصف وہ ایسے ہی بات نہیں کرتا کہ موجودہ جو سسٹم ہے وہ ہائبرڈ سسٹم ہے، ہائبرڈ نظام ہے. وہ اسی وجہ سے بات کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے جو طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے، وہ تو فیلڈ مارشل کی ہے، جنرل عاصم کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہے. ہم تو ایسے بیچ میں سکت میلم آیا، ہم بیچ میں بس آہو نہیں آہو کرنے والے. ان کو پتہ ہے اس بات کا، اور انہیں پتہ ہے کہ شہباز شریف کی موجودہ گورنمنٹ کی، حکومت کی کوئی کارکردگی پرفارمنس نہیں ہے. اصل پرفارمنس تو ان کی، کارکردگی تو ان کی ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے موجودہ نظام کو ایک ہائبرڈ نظام، ہائبرڈ سسٹم ہی کہا جائے گا. یہ ہے اصل پیچھے معاملہ اور اصل پیچھے کہانی. تو یہ آج جنرل عاصم منیر کی بدولت یو اے ای کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کیا گیا. اب اس کے اندر جو سب سے بڑی کانٹے کی بات ہے، بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر فوج کو بھیجنا، وہاں پر فلسطین کے حوالے سے فیصلہ کرنا، یہ پینڈنگ ہے. اس کے اوپر ڈسکشن، بات چیت ہو رہی ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. یو اے ای نے یہ پاکستان کو ایک قسم کا کنونس کرنے کے لیے یہ جو دورہ کیا گیا ہے، یہ اصل میں اسرائیل کی بدولت ہی، اسرائیل کی وجہ سے یو اے ای میدان میں آیا، اور اس نے پاکستان کے ساتھ کی ملاقات کی، پاکستان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. یہ اسی وجہ سے، تاکہ پاکستان کو قائل کیا جائے، کنونس کیا جائے، اور اس کے اندر یہ سارا معاملہ کیا جائے. لیکن کیونکہ ابھی پاکستان کے اوپر انٹرنلی پریشر موجود ہے، جب تک اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا اتنی دیر تک فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر فوج بھیجنے کے حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے، فائنل جو ورڈکٹ ہے، وہ کسی صورت بھی سامنے نہیں آ سکتا.